جب آپ کسی پر الزام لگاتے ہیں نا افیئر چلانے کا، تو اللہ تعالیٰ کا غضب اور غصہ سب سے پہلے آپ پر آتا ہے۔ کسی پر زنا کا الزام لگانا نا، یہ بھی بڑے گناہوں میں سے ایک ہے۔ یہ ان جرائم میں سے ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے دونوں اللہ کا غضب اور اللہ کی لعنت اس کا ذکر کیا ہے۔ خاص کر کسی عورت پر یہ الزام لگانا، اور چاہے یہ مرد پہ بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہماری زبانوں کی حفاظت فرمائے۔ پتہ ہے آج ہم ان چیزوں کو بڑا لائٹلی لیتے ہیں۔ اوہ تم نے سنا وہ فلانے کے ساتھ کیا ہوا؟ ہم بلکہ اپنے پیسے خرچ کر رہے ہوتے ہیں یہ گناہ کرنے کے لیے، ان کو فون کرتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، چل کے جاتے ہیں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں آج کی خبر کیا ہے۔ آپ پتہ ہے وہ فلانا اور فلانا ان کا افیئر چل رہا ہے، اور پتہ کیا ہے، یہ ہوا پھر وہ ہوا۔ اللہ اکبر۔ جو یہ سب بیان کر رہا ہے نا اور یہ جھوٹ ہے، تو اللہ تعالیٰ کا اس پر غضب و غصہ ہوتا ہے، اور جس نے یہ سنا اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کا غضب و غصہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ کیوں ملتے ہیں جن پر اللہ کا غضب اور غصہ ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، اے وہ جو ایمان لائے ہو، کبھی بھی اپنے آپ کو دوست مت بناؤ اور نہ ہی ان کی صحبت میں جاؤ، ان لوگوں کی جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا غضب کمایا۔ اگر آپ کسی کو ایسے جانتے ہیں کہ جو کسی پر کوئی الزام لگا رہا ہے اور آپ وہاں کھڑے ہیں خاموشی سے، تو آپ نے بھی اللہ تعالیٰ کا غضب کمایا۔ اگر خدا نخواستہ کوئی آسمان سے پتھر گرتا ہے نا، تو آپ بھی اس کے ساتھ مارے جائیں گے، کیونکہ آپ وہاں بیٹھے تھے، آپ کچھ نہیں کر رہے تھے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ سورۃ النور میں کیا فرماتے ہیں۔ وہ جو الزام لگاتے ہیں مومنات پر زنا کا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ان پر لعنت ہوتی ہے، حتیٰ کہ قیامت کے دن ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں، ان کے جسم کے اعضاء ان کے خلاف اس بات کی گواہی دیں گے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے پوری طرح سے ان پر لعنت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے منہوں کو اور ہماری زبانوں کی حفاظت کرے، اور ان لوگوں سے بنائے جو خود کی فکر کرتے ہیں۔ آج کل کیا ہوتا ہے کہ ہم کہانیوں کو انٹرٹین کرتے ہیں، حتیٰ کہ ان لوگوں کے بارے میں بھی جن کو ہم جانتے ہی نہیں۔ اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے، لوگ نا امپورٹنٹ فیل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور کم سے کم یا ایک مطلب فیئر چیز کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اپنے تئیں، اور وہ یہ کیا کہتے ہیں، یار ہر کوئی کر رہا ہے۔ پتہ ہے نہیں بھائی، ہر کوئی نہیں کر رہا ہے، یہ یقین کریں میرا۔ اللہ تعالیٰ کے ایسے بھی نیک بندے ہیں جو پاک ہیں، جو عبادت گزار ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی خاطر خود کو بچا رہے ہیں۔ اگر آپ ویسے نہیں ہیں تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے حالوں پر رحم فرمائے۔ وہ انسان جس کا ایک گلٹی کانشیس ہوتا ہے نا، وہ دوسروں پر بھی الزام لگا رہا ہوتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ یار جیسا وہ ہے نا ویسے ہی سارے ہیں، اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ان پر۔ اللہ کرے کبھی بھی ہم ایسی چیزیں نہ کہیں، نہ کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کی بات کرتے ہیں جو اپنی خود کی بیوی پر الزام لگاتا ہے۔ اللہ، اس شخص کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جس نے اپنی بیوی پر الزام لگایا، اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے لیکن اس کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس کو عربی میں لعان کہتے ہیں۔ لعان جو ہے یہ ایک قسم کا ایک ایسا ایشو ہے، یعنی اس کرائسس کو حل کرنے کے لیے جہاں پہ دو لوگوں کو الگ کیا جاتا ہے ایک کنڈیشن پر، یعنی ان کو 4 دفعہ گواہی دینی ہوتی ہے کہ وہ سچ بول رہے ہیں، یا مرد یہ کہے کہ میں سچ بول رہا ہوں اور عورت یہ کہہ دے کہ نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے 4 دفعہ۔ 5ویں دفعہ مرد یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو مجھ پر اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں، اور پھر 5ویں دفعہ عورت یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہو مجھ پر اگر یہ شخص سچ بول رہا ہے۔ اگر ایسا کیس ہو، ان دونوں کو الگ کیا جاتا ہے، اور پھر آپ سبحان اللہ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کتنے حکیم ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کا حل ہمیں اس دنیا میں عطا کر دیا اس طریقے سے۔ اگر یہ ہو، یہ لعان ہو، دونوں پارٹیز جو ہے نا، جب تک یقین نہیں ہوتا وہ معصوم ہے، اور یہ چیپٹر یہیں پہ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ عورت جو ہے وہ ایک سچی عورت کنسیڈر کی جائے گی، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہو یا کچھ بھی ہو گیا ہو، لیکن امیجن کریں ہمیں بالکل اجازت نہیں ہے کہ ہم اپنی زبانوں کا استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ المباہلہ کا ذکر کرتے ہیں قرآن مجید میں، اور یہ تب ذکر کرتے ہیں کہ جب ایک جھوٹ جو ہے نا وہ پھیل رہا ہو، اور وہ جھوٹ جو ہے وہ بڑا سیریس ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر کیا ہو، فَقُلْ تَعَالَوْا۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہیں کہ نصارہ کو یہ کہہ دو کہ آؤ اور اپنے تمام خاندان کو لاؤ، آؤ سب یہاں کھڑے ہو جاؤ، ہم اپنی اولاد ہو اپنے بچوں کو لے کے آتے ہیں اور ہم یہاں کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہو جھوٹے پر، یعنی یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر لعنت ہو، ہمیں پوری طرح سے ختم کر دیں اگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں، اور تم لوگ بھی یہ کہو۔ آپ بتا کہ وہ پھر نصارہ ہی نہیں، وہ وہاں پہنچے ہی نہیں، کیونکہ ہر کسی کو پتا تھا کہ یہ معاملہ بڑا سیریس ہے۔ اگین یہ بھی ایک طریقہ ہے ایک بڑے مسئلے کو دور کرنے کا۔ اگر کوئی نصارہ ہمارے پاس آتے ہیں اس کے ساتھ، تو یقین کریں کتنے سارے مسائل جو ہے آج حل ہو چکے ہوتے۔ سو اگین اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے۔ نہ صرف وہ اہل کتاب، بلکہ یہ مسائل تو ہماری آج کی خود کی امت میں ہے۔
یہاں ایک دوسرے کو لوگ اتنے الزامات دے رہے ہیں، ایک دوسرے کو تباہ کر رہے ہیں، وہ بھی صرف ریمر پھیلا کر، غلط انفارمیشن پھیلا کر۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں واقعی معاف فرمائے۔